بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ دیکھو نرمین، اگر تم نے دوبارہ میرے لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا نا تو میں چچی جان کو تمہارے اس خفیہ پیزا آرڈر کا بتا دوں گا جو تم نے کل رات چھپ کر منگوایا تھا۔ حارث نے غصے سے اپنی آنکھیں نکال کر اسے دھمکی دی۔ حارث اس گھر کا سب سے ذمہ دار لیکن جلد غصے میں آنے والا نوجوان تھا۔ اس کے گھنے سیاہ بال اور ستوانات اس کی شخصیت کو ایک خاص سنجیدگی دیتے تھے، لیکن نرمین کے سامنے اس کی ساری سنجیدگی ہوا ہو جاتی تھی۔ نرمین جو اپنی چنچل طبیعت اور بڑی بڑی روشن آنکھوں کی وجہ سے پورے گھر کی لاڈلی تھی، ایک زوردار کہہ کر لگایا، اچھا تو آپ اب مجھے دھمکیاں دیں گے؟ یہ لیجئے۔ پھر اس نے پاس پڑا ہوا صوفے کا تکیہ پوری قوت سے حارث کے منہ پر دے مارا۔ حارث نے بچنے کی کوشش کی لیکن اس کا پاؤں فرش پر پڑے ایک میگزین پر آ گیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اگلے ہی سیکنڈ میں وہ سیدھا نرمین کے اوپر جا گرا۔ دونوں صوفے پہ گرے تھے اور ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ کمرے میں ایک دم عجیب سے خاموشی چھا گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئی۔ حارث کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی اور نرمین کی ہنسی بھی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اس اچانک ہونے والے حادثے پر حیران تھے کہ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ او ہو، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زین ہاتھ میں موبائل پکڑے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ زین حارث کا چھوٹا بھائی تھا جو قد میں حارث کے برابر مگر شرارتوں میں سب سے آگے تھا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں سنبھلتے اس نے مختصر سے ویڈیو بنا لی۔ زین، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ موبائل ادھر دو۔ حارث ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور چلایا، بس بھائی اب تو ثبوت میرے پاس ہے، اب تو مزہ آئے گا۔ زین یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر بھاگ گیا اور حارث اس کے پیچھے لپکا، جبکہ نرمین وہیں بیٹھی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح جب سب ناشتے کی میز پر جمع ہوئے تو ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ چچی نجمہ جو کہ گھر کی سب سے بڑی اور سب کے معاملات کو سنبھالنے والی خاتون تھی، آج غیر معمولی طور پر خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کے گول مٹول چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو حارث اور نرمین کو پریشان کر رہی تھی۔ حارث بیٹا، یہ لو پراٹھا، آج تمہاری پسند کا بنا ہے۔ چچی نجمہ نے پیار سے حارث کی پلیٹ میں نوالا رکھا، پھر مڑ کر نرمین کی طرف دیکھا، اور میری پیاری بیٹی نرمین، تم نے چائے پی لی؟ حارث کو بھی ایک کپ بنا کر دو نا۔ حارث اور نرمین نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ زین میز کے کونے پر بیٹھا اپنی پلیٹ میں منہ چھپا کر ہنس رہا تھا۔ حارث کو اب سمجھ آنے لگی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ چچی جان، خیر تو ہے؟ آج سب اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں؟ حارث نے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ چچی نجمہ نے زین کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز اشارہ کیا اور بولی، بس بیٹا اب ہمیں سب پتہ چل گیا ہے۔ زین نے وہ ویڈیو دکھا دی ہے۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو اس حد تک پسند کرتے ہو۔ خاموشی میں بھی کتنی باتیں ہو جاتی ہیں نا۔ نرمین کا حلق خشک ہو گیا اور چائے کا گھونٹ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ نہیں چچی جان، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ تو بس حادثہ تھا۔ نرمین نے فوراً صفائی دینے کی کوشش کی۔ حادثہ؟ چچی جان، آپ نے ویڈیو میں دیکھا نہیں کہ کیسے یہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے؟ زین نے جان بوجھ کر لقمہ دیا اور مزے سے پراٹھے کا نوالا توڑا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو زین، حارث نے دانت پیستے ہوئے اسے ٹوکا، پھر چچی کی طرف رخ کیا۔ چچی جان، یہ جان بوجھ کر بات کو غلط رنگ دے رہا ہے، ہم تو لڑ رہے تھے، اس نے میرا لیپ ٹاپ چھیڑا تھا اور میں اسے، اور انہوں نے مجھے پیزا کی۔ نرمین صفائی دیتے دیتے رکی کیونکہ حارث نے میز کے نیچے سے فوراً اس کا پاؤں دبا دیا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ چچی کو رات والے خفیہ پیزے کا پتہ چلے۔ زین نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھیں چچی جان، اب تو میز کے نیچے سے بھی اشارے ہو رہے ہیں، مجھے تو دال ہی نہیں بلکہ پوری دیگ کالی لگ رہی ہے۔ ہاں ہاں بیٹا، شروع میں سب یہی کہتے ہیں، چچی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم دونوں کی یہ نوک جھونک ہی تو محبت کی نشانی ہے۔ اب تو میں نے سوچ لیا ہے کہ اس رشتے کی کھچڑی کو پکا کر ہی دم لوں گی۔ حارث نے غصے سے زین کی طرف دیکھا جس نے آنکھ مار کر اسے مزید اشتعال دلایا۔ پورا خاندان اب ان دونوں کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں تھوڑی خاموشی ہوئی تو حارث اور نرمین نے فیصلہ کیا کہ اب باقاعدہ طور پر چچی جان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں گئے جہاں چچی نجمہ تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ چچی جان، ہمیں آپ سے ایک سنجیدہ بات کرنی ہے، حارث نے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔
اس کے لہجے میں اب کی بار کوئی مذاق نہیں تھا۔ ہاں بولو بیٹا، میں تو خود تم لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی، چچی نے اطمینان سے بولا۔ دیکھیں، وہ جو ویڈیو زین نے دکھائی اس میں ویسا کچھ نہیں تھا جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں گر گیا تھا اور بس اتفاق سے ہم اس حالت میں نظر آئے۔ ہمارے درمیان اس کا کوئی رومانوی چکر نہیں ہے، حارث نے صاف الفاظ میں وضاحت کی۔ نرمین نے بھی ہمت جمع کی اور بولی، جی چچی جان، حارث بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تو بس لڑ رہے تھے۔ حارث نے اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا، چچی جان آپ خود سوچیں، ہماری تو آپس میں کبھی بنی ہی نہیں، یہ سارے دن بلا وجہ بولتی رہتی ہے، پورے گھر میں اچھل کود کرتی ہے، اور مجھے خاموشی پسند ہے۔ ہماری تو سوچ ہی نہیں ملتی، ہم دونوں کا مزاج بالکل الگ ہے۔ نرمین نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ، اور یہ خود ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، جیسے گھر کے تھانے دار ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تو ان سے بات کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی ہوں، رومانوی چکر تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ حارث نے تھک ہار کر کہا، دیکھیں ہم تو ایک کمرے میں 2 منٹ سکون سے بات نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہیں، آپ خدا را اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ چچی نجمہ کے چہرے کے تاثرات بالکل نہیں بدلے، وہ ویسے ہی مسکراتی رہی جیسے کوئی بڑی بوڑھی کسی بچے کی نادان بات پر ہنستی ہے۔ میری جان، یہ جو تم ابھی انکار کر رہے ہو نا، یہی تو اصل پیار ہے۔ بڑی بوڑھیوں نے ایسے بال سفید نہیں کیے، یہ شروع کی لڑائیاں اور ایک دوسرے کو بھائی کہنا، یہ سب پرانے طریقے ہیں۔ دیکھ لینا، یہی غصہ جلد ہی گہری محبت میں بدل جائے گا۔ لیکن چچی جان، حارث نے دوبارہ کہنا چاہا مگر چچی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس اب مزید بحث نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور تمہارے بڑے ابا سے بھی بات کر لی ہے، اب تم دونوں جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو۔ وہ دونوں شاید مایوسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں کمرے سے باہر آ گئے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنے کی ہر کوشش انہیں مزید اندر دھنسا رہی ہے۔ اسی شام ان کی کزن زارا بھی ان کے گھر آ گئی۔ زارا جو حارث و نرمین کی ہم عمر تھی اور اسے رومانوی فلمیں دیکھنے اور کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ اس کے سنہرے بال اور ہمیشہ ہنستا ہوا چہرہ اس محفل کی جان بنا دیتا تھا، لیکن آج وہ حارث اور نرمین کے لیے کسی آفت سے کم نہیں تھی۔ آتے ہی اس نے گھر کا ماحول بھانپ لیا اور چچی جان کے ساتھ مل کر ان دونوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ ارے واہ، تو یہاں تو بڑی خاموش محبت پروان چڑھ رہی ہے اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی، زارا نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں کہا۔ نرمین نے اسے گھور کر دیکھا لیکن زارا پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے جان بوجھ کر ٹی وی آن کیا اور اس پر پرانے رومانوی گانے لگا دیے۔ چلو بھائی، اب ذرا ماحول بنے، زارا نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ دیکھو تو صحیح، گانے کے بول کتنے فٹ بیٹھ رہے ہیں تم دونوں پر۔ حارث جو پہلے ہی تپا ہوا تھا کھڑا ہو گیا۔ زارا اپنا یہ ڈرامہ بند کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ نرمین نے غصے میں آ کر ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا۔ زارا، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے اور یہاں ہماری جان پر بنی ہوئی ہے۔ ارے تو اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ تم دونوں جتنا ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گے، گھر والوں کو اتنا ہی لگے گا کہ تم شرما رہے ہو۔ تمہاری یہ دوری تو اس کہانی کو مزید رومانوی بنا رہی ہے، زارا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ نرمین نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر کا ہر فرد اس وقت ان کے خلاف ایک محاذ بنا چکا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلے، لیکن ایک بات طے تھی کہ یہ خاموشی اب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ اس نے حارث کے پیچھے جانے کا سوچا تاکہ وہ دونوں مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکیں، کیونکہ اب یہ صرف ایک غلط فہمی نہیں بلکہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گیا تھا۔ سورج کی تپش اب مدھم پڑنے لگی تھی اور گھر کے آنگن میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن گھر والوں کی باتوں کی تپش کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگلی چند صبحیں اسی کشمکش میں گزری کہ حارث اور نرمین ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے، لیکن چچی نجمہ کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ ایک صبح جب ناشتے کی میز پر ابھی چائے کی پیالیاں رکھی ہی گئی تھیں، چچی نجمہ نے ایک نیا پینترا بدلا۔ حارث، وہ چھت پر جو اسٹور روم ہے نا، وہاں کتنا کباڑ جمع ہو گیا، میں نے سوچا کہ آج تم اور نرمین مل کر اسے ذرا ترتیب دے دو۔ حارث نے ناگواری سے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ چچی جان، میرے پاس آفس کا بہت کام ہے، آپ کسی ملازم سے کروا لیں۔
ملازم بیچارے کو کیا پتا کیا رکھنا ہے اور کیا پھینکنا ہے۔ نرمین بیٹا، تم حارث کی مدد کرنا، بس 2 گھنٹے کا کام ہے۔ چچی نے پیار سے نرمین کا ہاتھ تھاما۔ نرمین انکار نہ کر سکی اور حارث کو بھی ہار ماننی پڑی۔ دونوں بوجھل قدموں سے چھت کی طرف بڑھے۔ اسٹور روم کا دروازہ جیسے ہی کھلا، وہاں گرد و غبار کا ایک طوفان ان کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور پھر کڑک کی کنڈی لگ گئی۔ یہ کیا؟ چچی جان دروازہ کھولیں۔ حارث نے لپک کر ہینڈل گھمایا، لیکن باہر سے تالا لگ چکا تھا۔ جب تک تم دونوں اپنی لڑائی ختم کر کے دوستی نہیں کر لیتے، یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ باہر سے چچی نجمہ کی آواز آئی، جس میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھپی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا نرمین۔ اگر تم اس دن تکیہ نہ مارتی تو آج ہم یہاں قید نہ ہوتے۔ حارث نے غصے سے ایک پرانے ٹرنک پر ہاتھ مارا۔ نرمین نے دھڑک کر جواب دیا، اوہ پلیز، قصور آپ کا ہے۔ آپ نے پیزا کی دھمکی کیوں دی تھی؟ اور اب یہاں بیٹھ کر مجھے مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے کچھ سوچیں۔ اسٹور روم میں گرمی بڑھ رہی تھی اور ان کی زبانی جنگ بھی۔ حارث نے جھنجھلا کر ایک کونا صاف کرنا شروع کیا تو مٹی اڑ کر نرمین کے چہرے پر گئی۔ دیکھ کر نہیں کر سکتے آپ؟ نرمین چلائی اور ایک پرانا جھاڑو اٹھا کر اسے دھمکانے لگی۔ حارث نے دفاع کے لیے گتے کا ڈبہ اٹھایا اور دونوں کے درمیان ایک باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ کمرے میں موجود پرانی چیزیں اب ان کے ہتھیار بن چکی تھیں۔ اچانک حارث نے ایک بھاری بوری کو کھینچا تو اس کے اوپر رکھا ہوا گرد سے بھرا ڈبہ سیدھا نرمین کے سر پر گرا۔ نرمین مٹی میں اٹی ہوئی ساکت کھڑی رہ گئی۔ حارث کو زوردار چھینک آئی اور وہ خود بھی سنبھل نہ سکا۔ مٹی کے اس بادل میں جب دونوں نے ایک دوسرے کی حالت دیکھی تو غصہ آہستہ آہستہ حیرت میں بدل گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں حارث؟ نرمین نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ تھکن تھی۔ حارث نے جھاڑو ایک طرف پھینک دی اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ہم پاگلوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں، جبکہ اصل دشمن تو باہر کنڈی لگا کر بیٹھا ہے۔ وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم ساتھ وقت گزاریں، چاہے وہ لڑ کر ہی کیوں نہ ہو۔ نرمین بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری یہ لڑائی ان کے لیے ایک فلم کی طرح ہے جس کا اینڈ وہ شادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا، کچھ ایسا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے آنے والی روشنی اب نارنجی ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کئی گھنٹے وہاں گزار چکے تھے۔ حارث نے سوچتے ہوئے کہا، سیدھی باتوں سے چچی جان کبھی نہیں مانیں گی۔ انہیں لگتا ہے کہ ہر فلم کی طرح ہماری کہانی بھی ہیپی اینڈنگ پر ختم ہوگی۔ نرمین کے ذہن میں ایک شرارت نے جنم لیا۔ اس نے مسکرا کر حارث کی طرف دیکھا۔ چچی جان بہت ڈرپوک ہے نا؟ میرا مطلب ہے وہ تو ہم پرست بھی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ حارث کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم انہیں یہ باور کروائیں کہ اس گھر میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ بالکل، نرمین نے جوش سے کہا۔ اگر گھر میں کچھ ایسے واقعات ہونے لگے جن کا کوئی جواب نہ ہو تو سب کا دھیان ہماری شادی سے ہٹ کر اپنی جان بچانے پر لگ جائے گا۔ ہمیں گھر کو ہانٹڈ ثابت کرنا ہوگا۔ حارث کو آئیڈیا پسند آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ پہلی بار تم نے کوئی عقل مندانہ بات کی ہے۔ چلو ایک عارضی معاہدہ کرتے ہیں۔ جب تک یہ شادی کا بھوت گھر والوں کے سر سے نہیں اترتا، ہم ایک ٹیم بن کر کام کریں گے۔ نرمین نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملا لیا۔ اب ان کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ وہ دونوں اب اس ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ایک تیسرے بندے کی تلاش میں تھے جو ان کا گواہ بن سکے۔ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کی بات پر گھر والے شک نہ کریں اور جو ماحول کو واقعی پر اسٹار بنا سکے۔ نرمین نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچتے ہوئے کہا۔ حارث کے ذہن میں فوراً ایک چہرہ ابھرا۔ دانیال، میرا یونیورسٹی کا دوست، وہ ہارر فلموں اور کہانیوں کا دیوانہ ہے۔ اسے ان چیزوں کا اتنا جنون ہے کہ لوگ اسے بھوتوں کا انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں۔ اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ جب وہ سنجیدہ ہو کر کوئی کہانی سناتا ہے تو اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ دانیال ایک لمبا دبلے پتلے جسم کا مالک نوجوان تھا جس کی آنکھیں ہمیشہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا جو پر اسٹار کہانیاں سنانے کے لیے بہترین تھا۔ حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ کل ہی دانیال کو گھر بلائے گا تاکہ ان کا منصوبہ باقاعدہ شکل اختیار کر سکے۔ شام کے سائے جب گہرے ہوئے تو چچی نجمہ نے یہ سوچ کر دروازہ کھولا کہ شاید اب اندر خاموشی محبت کی وجہ سے ہی، لیکن سامنے حارث اور نرمین کو مٹی میں اٹا ہوا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ حارث نے ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کیا، جبکہ نرمین نے چچی کو ایک ایسی نظر سے دیکھا
جس میں شرارت چھپی تھی۔ ان کا منصوبہ اب شروع ہو چکا تھا اور گھر کا پرسکون ماحول جلد ہی ایک انجانے خوف کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ حارث نے سیڑھیاں اترتے ہوئے موبائل نکالا اور دانیال کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس رومانوی سازش کا جواب ایک خوفناک ڈرامے سے دے گا، تاکہ گھر والوں کے دماغ سے شادی کا یہ بھوت نکل کر کسی اصلی بھوت کی طرف چلا جائے۔ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تو حارث کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہیلو دانیال، یار تم کل شام ہمارے گھر آ سکتے ہو؟ ایک بہت ضروری کام ہے جس میں تمہاری مدد چاہیے۔ حارث نے جان بوجھ کر اپنی آواز کو سپاٹ رکھا تاکہ پاس سے گزرتی ہوئی زارا کو کوئی شک نہ ہو۔ کام؟ خیر ہے حارث، تم تو بڑے مصروف آدمی ہو۔ دانیال کی آواز میں حیرت تھی۔ دانیال حارث کا پرانا دوست تھا۔ اسے ہارر فلموں اور کہانیوں کا جنون تھا۔ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ یار بس آ جاؤ، سب سمجھا دوں گا، بس اپنا وہ کالا بیگ اور لیپ ٹاپ ساتھ لانا۔ حارث نے بات ختم کی اور فون رکھ دیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ دانیال کا آنا ہی آدھا کام مکمل کر دے گا۔ اگلے دن جب شام کے سائے گہرے ہوئے تو دانیال گھر پہنچ گیا۔ چچی نجمہ نے اسے دیکھا تو تھوڑا سا ٹھٹک گئی، کیونکہ دانیال کی خاموش اور سنجیدہ شخصیت گھر کے باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی لمبی قامت اور خاموش رہنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر انسان کو ویسے ہی کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگتا تھا۔ بیٹا، آپ حارث کے دوست ہیں؟ چچی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی جی چچی جان، یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ آج ہم رات بھر جاگ کر ایک پروجیکٹ مکمل کریں گے۔ حارث نے دانیال کا بیگ پکڑتے ہوئے جواب دیا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی حارث نے احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ اتنے میں نرمین بھی دبے قدموں وہاں آ گئی۔ دانیال نے اپنا کالا بیگ بستر پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ کر ان دونوں سے ساری صورتحال اور گھر والوں کے ارادوں کے بارے میں تفصیل جانی۔ دیکھو حارث، دانیال نے پوری بات سننے کے بعد دھیمی آواز میں کہا، اگر ہم نے اچانک کوئی ڈراؤنا کام کیا تو گھر والے شکی ہو جائیں گے۔ ہمیں ان کی نفسیات سے کھیلنا ہوگا۔ مجھے بتاؤ چچی جان کس چیز سے سب سے زیادہ خوف کھاتی ہیں؟ نرمین فوراً بولی، وہ بہت توہم پرست ہے، وہم جلدی کر لیتی ہیں اور پرانے قصوں، سایوں جیسی باتوں سے بہت جلدی ڈر جاتی ہیں۔ بس پھر ہمارا کام ہو گیا۔ دانیال کے چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ ابھرے۔ ہم پہلے کوئی سایہ یا بھوت نہیں دکھائیں گے، بلکہ ان کے دماغ میں شک ڈالیں گے۔ میں آج رات کھانے کی میز پر بس کچھ عجیب باتیں کروں گا، ماحول کو تھوڑا بھاری بناؤں گا، باقی کام ان کا اپنا ڈر خود کر دے گا۔ ان دونوں کو دانیال کا یہ طریقہ بالکل درست لگا۔ اس منصوبے کو حتمی شکل دینے کے بعد وہ سب رات کے کھانے کے لیے باہر آ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب جمع تھے اور تھوڑی ہی دیر بعد دانیال نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ بہت خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک اس نے ہاتھ روک لیا اور گھر کی چھت کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ وہاں کچھ دیکھ رہا ہو جو باقی لوگوں کی نظر سے اوجھل تھا۔ کیا ہوا دانیال بیٹا، کھانا اچھا نہیں لگا؟ چچی نجمہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ دانیال نے ایک لمبا سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولا، کھانا تو بہت اچھا ہے چچی جان، لیکن آپ کے گھر کی دیواروں سے ایک عجیب سی بو آ رہی ہے۔ یہاں کی ہوا میں ایک بھاری پن ہے، جیسے کوئی بہت پرانی بات یا کوئی سایہ یہاں رکا ہوا ہے۔ میز پر بیٹھے تمام لوگوں کے ہاتھ رک گئے۔ زارا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حارث اور نرمین کو چھیڑنے کا سوچ رہی تھی، ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے، یہاں تو سب ٹھیک ہے۔ چچی نجمہ نے گھبرا کر کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کی حس تیز ہوتی ہے وہ بھانپ لیتے ہیں۔ دانیال نے اپنی پلیٹ پیچھے ہٹائی اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اکثر پرانے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو شور پسند نہیں کرتی، اور جب گھر میں بہت زیادہ چہل پہل یا تبدیلیوں کی بات ہونے لگے تو وہ بے چین ہو جاتی ہیں۔ حارث اور نرمین نے میز کے نیچے سے ایک دوسرے کا پاؤں دبایا۔ ان کا کام ہو رہا تھا۔ نرمین نے اپنی آنکھوں میں تھوڑا سا ڈر پیدا کیا اور بولی، دانیال بھائی، آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں۔ میں تو ویسے رات کو اکیلی کچن میں نہیں جاتی۔ ڈرنا کیسا نرمین، بس احتیاط کرنی چاہیے، دانیال نے ایک سپاٹ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لیکن دانیال کی باتوں نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ چچی نجمہ نے سونے سے پہلے تمام دروازوں کی کنڈیاں خود چیک کیں اور زارا نے ڈر کے مارے اپنی کمرے کی لائٹ کھلی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پورا گھر ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔
جیسے سب کسی انہونی کا انتظار کر رہے ہوں۔ اور رات کے جب 2 بج رہے تھے اور پورے گھر میں گہرا سناٹا طاری تھا، تب نرمین نے اپنے حصے کا کھیل شروع کیا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئے۔ اس نے اپنے بال بکھرا لیے تھے اور ایک سفید سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے عین بیچ میں جا کر کھڑی ہو گئی اور آہستہ آہستہ الٹے قدموں چلنے لگی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں اور وہ بغیر کسی آواز کے اپنے ہونٹ ہلا رہی تھی، جیسے کسی غیبی مخلوق سے بات کر رہی ہو۔ اسی وقت پلان کے مطابق دانیال پانی پینے کے بہانے کچن سے نکلا۔ اس نے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں نرمین کو اس حالت میں دیکھا، وہ وہیں جم کر رہ گیا۔ اس نے چیخنے کے بجائے گہرا سانس لیا اور حارث کو پکارا، جس کی آواز پورے سناٹے میں گونجی۔ حارث، حارث جلدی باہر آؤ۔ دانیال نے دبی دبی آواز میں شور مچایا۔ حارث فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلا جیسے وہ جاگ ہی رہا تھا۔ کیا ہوا دانیال؟ تم اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ وہ دیکھو۔ دانیال نے کانپتے ہاتھ سے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ حارث نے دیکھا اور ایک دم ساکت ہونے کی ایکٹنگ کی۔ نرمین، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ نرمین نے کوئی جواب نہیں دیا اور الٹے قدموں چلتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ حارث نے دانیال کی طرف دیکھا جو ماتھے سے پسینہ پہنچ رہا تھا۔ تم نے دیکھا؟ حارث، یہ عام نیند میں چلنا نہیں تھا۔ وہ الٹے قدموں چل رہی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل سفید لگ رہی تھی۔ دانیال نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا ڈراؤنا بنایا۔ نہیں یار، نرمین کو تو کبھی ایسی بیماری نہیں تھی۔ وہ تو بہت سکون سے سوتی ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ حارث نے جان بوجھ کر شدید پریشانی دکھائی۔ اگلے دن جب گھر والے جاگے تو ایک اور حیرت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ حارث رات کو سونے سے پہلے چپکے سے ڈرائنگ روم گیا تھا اور وہاں رکھی 4 بھاری کرسیاں ایک دوسرے کے اوپر الٹی کر کے رکھ دی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر زارا کی پہلے چیخ نکلی، جس سے پورے گھر کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ امی، یہ کیا ہے؟ یہ کرسیاں کس نے الٹی کی؟ زارا نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ڈر سے پیلا پڑ گیا تھا۔ چچی نجمہ دوڑتی ہوئی آئیں اور یہ منظر دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رات کو تو سب ٹھیک تھا، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ دانیال بھی وہاں پہنچ گیا اور بہت سنجیدگی سے کرسیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ اس نے کرسی کو چھوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں لگ رہا۔ کرسیاں جس طرح ایک دوسرے پر ٹکی ہوئی ہیں، یہ کسی ایسی طاقت کا کام ہے جو ہمیں ڈرانا چاہتی ہے۔ لیکن کیوں؟ ہمارے گھر میں کیوں؟ چچی نجمہ نے روحان سی آواز میں پوچھا۔ دانیال نے حارث اور نرمین کی طرف دیکھا اور پھر چچی کی طرف مڑا۔ کبھی کبھی جب ہم کسی کے خلاف زبردستی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا گھر کا سکون برباد ہوتا ہے تو ایسی طاقتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ کیا گھر میں کچھ نیا ہونے والا ہے یا آپ کچھ بدلنا چاہ رہی ہیں؟ چچی نجمہ نے فوراً حارث اور نرمین کے رشتے کے بارے میں سوچا، جس پر وہ پچھلے کئی دنوں سے اصرار کر رہی تھیں۔ ان کے ذہن میں ایک دم ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں اس رشتے کی ضد ہی تو صافت کی وجہ نہیں بنی۔ زارا جو پہلے ان دونوں کو چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، اب حارث کے قریب جانے سے بھی کترانے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید حارث کے ساتھ ہی کچھ مسئلہ ہے۔ امی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہم یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ زارا نے چچی کا بازو پکڑ کر کہا۔ بیٹا، کہاں جائیں گے؟ ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا، چچی نے پریشانی سے جواب دیا۔ اسی دوران نرمین کمرے سے باہر آئی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے نیچے ہلکا سا کاجل پھیلا لیا تھا تاکہ وہ تھکی ہوئی اور بیمار لگے۔ چچی جان، مجھے رات کو بہت ڈراؤنے خواب آئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو اور میں بول بھی نہیں پا رہی۔ نرمین نے لرزتی آواز میں جھوٹ بولا۔ چچی نجمہ نے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب چچی کے دل میں نرمین کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا خوف بھی پیدا ہو گیا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ واقعی نرمین پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے اور اس کی وجہ شاید ان کا اپنا فیصلہ ہی ہے۔ حارث نے ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھا کہ ان کا منصوبہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ چچی نجمہ اب شادی کی بات بھول کر وظیفوں اور اس گھر سے اس سائے کو نکالنے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ گھر کا وہ ماحول جہاں پہلے صرف شادی کی باتیں ہوتی تھیں، اب وہاں صرف پریشانی اور ڈر باقی رہ گیا تھا۔ حارث اور نرمین کا منصوبہ بالکل صحیح سمت میں جا رہا تھا۔ دانیال نے اپنا کردار اتنی خوبی سے نبھایا کہ گھر کا ہر فرد اب کسی ماہر کی نظر سے دیکھ رہا تھا، لیکن حارث کو معلوم نہیں تھا کہ
جب ہم کسی چیز کا جھوٹا ڈرامہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی قدرت ہمیں ایسا جھٹکا دیتی ہے کہ انسان کے اپنے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ دن بھر گھر میں ایک عجیب سا تناؤ رہا۔ چچی نجمہ نے سارا دن جے نماز پر گزار دیا اور زارا نے ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا تک نہیں۔ شام ڈھلی تو گھر میں اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی تمام بتیاں روشن کر دی گئیں۔ حارث اور نرمین نے ایک دوسرے کو اشارے سے بتایا کہ آج رات وہ اپنا سب سے بڑا اور آخری کارڈ کھیلیں گے، جس کے بعد چچی جان خود اس رشتے سے توبہ کر لیں گے۔ تیار رہنا نرمین، آج کی رات سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حارث نے کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ نرمین نے سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ تھی، لیکن اسے اپنی آزادی کی خوشی زیادہ تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ رات کے 12 بجنا ان کے لیے کیا پیغام لانے والا ہے۔ ان کے منصوبے کی اگلی کڑی اتنی عجیب ہونے والی تھی کہ شاید وہ خود بھی اسے سنبھال نہ پاتے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں کے پردوں کو ہلا رہی تھی۔ گھر کے ہر فرد کے دل میں ایک انجانا ڈر تھا، اور اسی ڈر کی آڑ میں حارث اور نرمین اپنے آخری پرینک کی تیاری مکمل کر رہے تھے۔ ان کا یہ ماسٹر پلان اب ان کی گرفت سے نکلنے والا تھا، لیکن وہ اس حقیقت سے ابھی بے خبر تھے۔ حارث نے اپنے کمرے کی گھڑی دیکھی۔ 12 بجنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا اور سناٹا اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے چپکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کی رات اس کے لیے اور پورے گھر کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سبق بننے والی ہے، اور جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کا انجام ان کی سوچ سے بالکل مختلف ہوگا۔ اتوار کی وہ رات پورے گھر پر بوجھ بن کر اتری تھی۔ شام سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سیٹی جیسی آواز پیدا کر رہے تھے۔ گھر کے ہر کونے میں دانیال کی باتوں کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ چچی نجمہ نے مغرب کے بعد سے ہی کچن کا کام سمیٹ لیا تھا اور زارا تو اپنے کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حارث اور نرمین کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ وہ دونوں کچن کے پچھلے حصے میں ملے جہاں اندھیرا کافی زیادہ تھا۔ حارث کے ہاتھ میں ایک پرانی سفید چادر تھی جو اس نے اسٹور روم سے نکالی تھی۔ نرمین، یہ دیکھو، میں نے اسے کچن کی اس کھڑکی کے باہر والے حصے پر باندھ دیا ہے۔ حارث نے سرگوشی میں کہا اور کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ رات کے 12 بجے جب تیز ہوا چلے گی تو یہ چادر کسی سائے کی طرح لہرائے گی۔ دور سے دیکھنے والے کو یہی لگے گا کہ کوئی سفید لباس میں کھڑا جھول رہا ہے۔ نرمین نے تائید میں سر ہلایا اور بولی، اور میں نے کچن کے برتن والے ریک کے ساتھ ایک باریک دھاگا باندھ دیا ہے۔ جیسے ہی میں دوسرے کمرے سے اسے کھینچوں گی، برتن ایک دم سے نیچے گریں گے اور ایسی آواز آئے گی کہ سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ بہت زبردست۔ بس یاد رکھنا، جیسے ہی برتن گرے ہمیں فوراً اپنے کمروں سے باہر نکل کر ڈرنے کا ڈرامہ کرنا ہے۔ چچی جان تو پہلے ہی سہمی ہوئی ہے۔ آج کے بعد وہ اس گھر میں رہنے سے بھی توبہ کر لیں گے اور ہماری شادی کی بات تو خواب بن جائے گی۔ حارث نے مسکرا کر کہا۔ نرمین نے گہرا سانس لیا۔ امید تو یہی ہے حارث بھائی، بس دعا کریں کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ مجھے اب خود بھی تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم خود یہ سب کر رہے ہیں نا، بس ہمت رکھو۔ حارث نے اسے حوصلہ دیا اور دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک پورے گھر کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ رات کے ٹھیک 11:30 بجے تھے جب اچانک ایک دم سے پورے علاقے کی بجلی چلی گئی۔ گھر میں مکمل اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ حارث اپنے کمرے میں بیٹھا 12 بجنے کا انتظار کر رہا تھا کہ بجلی جانے سے اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا، یہ بجلی کو ابھی جانا تھا۔ حارث نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا موبائل ڈھونڈا، لیکن وہ دوسرے میز پر پڑا تھا۔ دوسری طرف نرمین اپنے کمرے میں بیٹھی پسینے پونچھ رہی تھی۔ اندھیرے نے ماحول کو اتنا ڈراؤنا بنا دیا تھا کہ اسے اپنے ہی بنے ہوئے منصوبے سے خوف آنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کچن کی طرف سے کوئی ہلکی سی آواز آئی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید حارث وہاں گیا ہوگا، لیکن حارث تو اپنے کمرے میں تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کچن سے برتنوں کی زوردار طریقے سے گرنے کی آواز آئی۔ دھڑام، چھن، برتن ایسے گرے جیسے کسی نے پورا ریک ہی الٹ دیا ہو۔ نرمین کے ہاتھ سے وہ دھاگا چھوٹ گیا جو اس نے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے تو ابھی دھاگا کھینچا ہی نہیں تھا، پھر برتن کیسے گرے؟ اس خوفناک آواز نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ چچی نجمہ اور زارا کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں اور وہ دونوں دیوانہ وار کچن کی طرف بھاگی۔
حارث بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ابھی کچھ نہیں کیا، تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ بچاؤ، کوئی ہے؟ امی دیکھیں وہ کیا ہے؟ زارا کچن کے دروازے پر پہنچ کر چلائی۔ کچن کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں لٹکی سفید چادر ہوا میں بری طرح لہرا رہی تھی، جو اندھیرے میں کسی بوجھ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سب لوگ کچن کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ حارث نے دیکھا کہ زارا ڈر کے مارے اس کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر پیچھے جھپنے کی کوشش کی۔ حارث بھائی، دیکھیں وہ کیا کھڑا ہے؟ کھڑکی میں زارا لرزتی آواز میں بولی۔ حارث خود اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے زارا کو سہارا دینے کی بجائے اسے زور سے پرے دھکیل دیا۔ ہٹو پیچھے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، حارث نے چلایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید واقعی اس گھر میں کوئی تیسری طاقت آ گئی ہے۔ اسی دوران دانیال بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ جو اب تک سب کو ڈرا رہا تھا، خود بھی اس اچانک ہونے والے واقعے اور اندھیرے سے گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی آواز میں بھی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سب پیچھے ہٹ جائیں، کوئی آگے نہ جائے، یہ سایہ بہت طاقتور ہے، دانیال نے بلند آواز میں کہا۔ چچی نجمہ تو فرش پر ہی بیٹھ گئیں اور رونے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، اس گھر میں کچھ ہے، تم لوگ نہیں مان رہے تھے، دیکھو آج کیا حال ہو گیا۔ کچن میں ایک بار پھر کچھ ہلنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی برتنوں کے ڈھیر میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ اسی لمحے کچن کے کونے سے زین کی آواز آئی۔ ارے یار، یہ سب کیا شور مچا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ تھوڑی دیر سکون سے بندہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا؟ زین نے اپنے موبائل کی تیز فلیش لائٹ آن کی۔ روشنی ہوتے ہی سب کی آنکھیں چندھے آ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کچن کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں ایک آوارہ بلی برتنوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھی ایک بوٹی منہ میں دبائے کھڑی تھی۔ روشنی پڑتے ہی بلی نے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور کھڑکی سے باہر بھاگ گئی۔ سب نے ایک طویل سکھ کا سانس لیا۔ او خدایا، تو یہ صرف ایک بلی تھی؟ زارا نے اپنا سینہ سہلاتے ہوئے کہا، لیکن زین کی لائٹ ابھی بند نہیں ہوئی تھی۔ اس نے روشنی کھڑکی کی طرف کی جہاں وہ سفید چادر لٹک رہی تھی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ چادر یہاں کس نے باندھی ہے؟ زین نے مشکوک نظروں سے حارث کی طرف دیکھا۔ اس نے روشنی نیچے کی فرش پر ماری تو وہاں وہ باریک دھاگا بھی نظر آ گیا جو سیدھا نرمین کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ زین نے نیچے جھک کر ایک برتن اٹھایا جس کے ساتھ ابھی بھی دھاگے کا ایک سرا بندھا ہوا تھا۔ حارث بھائی، نرمین، یہ سب کیا ہے؟ زین نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں اس بار شرارت نہیں بلکہ سچ جاننے کی چمک تھی۔ زین نے دھاگے کو ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے مزید کہا، کمال کی پلاننگ ہے بھائی، یہ دھاگا کچن کے برتنوں سے سیدھا نرمین کے کمرے تک جا رہا ہے۔ مطلب ہمارا بھوت کمرے میں آرام سے بیٹھ کر برتن گرا رہا تھا۔ حارث فوراً آگے بڑھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ساری ڈانٹ اکیلے نرمین کو پڑے۔ دیکھو زین، یہ سب میرا آئیڈیا تھا، نرمین کا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے ہی اسے یہ سب کرنے کا کہا تھا۔ لیکن نرمین سر جھکا کر پیچھے نہیں چھپی۔ وہ حارث کے بالکل برابر آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، نہیں زین، حارث بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں، یہ چادر اور دھاگا ہم دونوں نے مل کر باندھا تھا۔ زائرہ جو اب تک بلی کے واقعے سے سہم کر کھڑی تھی، اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ تو مطلب وہ الٹی کرسیاں، دانیال کی باتیں اور تمہارا وہ نیند میں چلنا، وہ سب بھی تم لوگوں کا ڈرامہ تھا؟ چچی نجمہ بھی اب کھڑی ہو چکی تھی۔ انہوں نے پہلے وہ سفید چادر دیکھی، پھر وہ دھاگا اور آخر میں ان دونوں کے زرد پڑتے چہرے دیکھ لیے۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، لیکن یہ سناٹا خوف کا نہیں بلکہ اس سچائی کا تھا جو اب سب کے سامنے آ چکی تھی۔ حارث نے نرمین کی طرف دیکھا اور نرمین نے نظریں جھکا لیں۔ ان کا وہ ماسٹر پلان جس سے وہ اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے اب ان کے گلے کا توق بن چکا تھا۔ زین نے موبائل کی روشنی حارث کے چہرے پر ڈالی اور بولا، لگتا ہے اس گھر کے بھوتوں کا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ کیوں بھائی، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ حارث کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب انہیں اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ چچی نجمہ کے چہرے پر اب غصے کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور زارا بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ رات جو ایک بڑے منصوبے کے لیے چنی گئی تھی، ان کی سب سے بڑی رسوائی کی رات بننے والی تھی۔ کچن میں چھائے خاموشی اب کسی بوجھ کی طرح سب کے دلوں پر سوار تھی۔ حارث نے ایک نظر نرمین کی طرف دیکھا
جو سر جھکائے فرش پر پڑی اس دھاگے کی لکیر کو دیکھ رہی تھی جو ان کی ساری چالاکیوں کا پتہ دے رہی تھی۔ چچی نجمہ کے چہرے پر اب وہ ڈر نہیں تھا جس نے انہیں پچھلے 2 دنوں سے بے حال کر رکھا تھا، بلکہ وہاں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو حارث کے لیے کسی بھی بھوت پریت سے زیادہ خوفناک تھی۔ زین، یہ سب کیا ہے؟ چچی نجمہ کی آواز دھیمی لیکن سپاٹ تھی۔ زین نے گہرا سانس لیا اور اپنے موبائل کی سکرین ان کی طرف کر دی۔ چچی جان، بات صرف اس چادر اور دھاگے کی نہیں ہے۔ اصل بات تو اس دن سے شروع ہوئی تھی جب میں نے ان دونوں کی وہ ویڈیو بنائی تھی۔ زین نے وہ ویڈیو چلائی جسے دیکھ کر گھر والوں نے ان کی شادی کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ ویڈیو چلی تو سب نے دیکھا کہ وہ کوئی رومانوی لمحہ نہیں تھا۔ حارث اور نرمین ایک دوسرے کو تکیے مار رہے تھے، غصے میں چلا رہے تھے، اور جب حارث گرا تو اس کے چہرے پر محبت نہیں بلکہ سٹپٹاہٹ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا نہیں رہے تھے بلکہ صدمے میں تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ چچی جان، میں نے تو صرف وہ چھوٹا سا حصہ دکھایا تھا جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ دونوں اس وقت بھی ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ زین نے سچائی بیان کی تو زارا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار لیا۔ حارث نے اب مزید خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا اور آگے بڑھ کر چچی جان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چچی جان، ہمیں معاف کر دیں، یہ سب سچ ہے۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی تھی۔ جب ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں اور زبردستی ہمارا رشتہ جوڑ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اگر گھر میں کچھ پراسرار ہونے لگے گا تو آپ کا دھیان بڑھ جائے گا۔ نرمین نے بھی ہمت جمع کی اور بولی، جی چچی جان، دانیال بھائی کو بھی ہم نے اس ڈرامے کے لیے بلایا تھا۔ وہ الٹی کرسیاں، میرا نیند میں چلنا اور آج کا یہ برتن گرانا، یہ سب ہمارا بنایا ہوا منصوبہ تھا۔ ہم صرف اس رشتے سے بچنا چاہتے تھے۔ ہمیں لگا کہ شاید اس طریقے سے آپ خود ہی اس شادی کا ارادہ چھوڑ دیں گے۔ دانیال جو اب تک دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا، اس نے بھی شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ چچی جان، میرا قصور بھی ہے، میں ان کا دوست ہوں، اس لیے ان کی مدد کر رہا تھا، لیکن یقین مانیں اس گھر میں کوئی سایہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا وہ صرف ایک پرینک تھا۔ چچی نجمہ نے ایک لمبا سانس لیا اور کچھ دیر خاموش رہی، پھر انہوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میں نے تو سوچا تھا کہ میرے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میں تو اپنی طرف سے ان کی خوشی کا سوچ رہی تھی، لیکن تم لوگوں نے تو پورے گھر کو پاگل بنا دیا۔ ذرا بیچاری ڈر کے مارے روتی رہی۔ میں نے پوری رات جا کر وظیفے پڑھے اور تم لوگ کمروں میں بیٹھ کر ہنستے تھے۔ ان کے لہجے میں موجود دکھ نے حارث اور نرمین کو واقعی شرمندہ کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ آزادی حاصل کرنے کے چکر میں انہوں نے گھر کے بڑوں کے جذبات کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کیا ہے۔ ہمیں معاف کر دیں چچی جان، ہم سے واقعی غلطی ہو گئی، حارث نے دھیمی آواز میں کہا۔ چچی نجمہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ بس، اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ تم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ تم دونوں ابھی شادی کے لائق نہیں ہو۔ میں آج سب کے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ مجھے اب کوئی شوق نہیں ہے تم دونوں کی شادی کرنے کا۔ توبہ ہے بھائی، ایسے بچوں سے تو دور ہی بھلا، جو اپنے بڑوں کو بھوتوں سے ڈراتے ہو۔ زارا جو اب تک صدمے میں تھی غصے سے بولی، اور میں تو کتنا خوش تھی کہ کوئی رومانوی کہانی بن رہی ہے، یہاں تو پوری ہارر فلم چل رہی تھی۔ امی، اب ان دونوں کا نام بھی میرے سامنے مت لیجیے گا۔ حارث و نرمین نے بظاہر اپنے چہرے لٹکا لیے اور معافی مانگتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ سب وہاں سے اپنے اپنے کمروں کی طرف گئے، ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ان کا منصوبہ چاہے کتنے ہی برے طریقے سے کیوں نہ کھلا ہو، آخرکار کامیاب ہو گیا تھا۔ اب ان کے سر پر شادی کی کوئی تلوار نہیں لٹک رہی تھی۔ دن گزرنے لگے اور گھر کی فضا سے وہ خوفناک بوجھ اتر گیا۔ چچی نجمہ نے واقعی ان دونوں کے رشتے کی بات کرنا چھوڑ دی تھی، بلکہ اب وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتی بھی تھی تو ماتھے پر بل ڈال کر گزر جاتی تھی۔ زارا بھی اب ان سے کٹی کٹی رہنے لگی تھی، لیکن حارث و نرمین کے لیے جس زندگی کا ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد کی شام تھی، آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حارث ہمیشہ کی طرح چھت پر اپنی چائے کی پیالی لیے بیٹھا تھا کہ نرمین بھی وہاں گئی۔ اب ان کے درمیان وہ پہلے جیسی جھنجھلاہٹ یا لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ اس سارے ڈرامے نے انہیں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا، لیکن یہ قربت رومانوی نہیں بلکہ ایک بہترین دوستی کی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے حارث بھائی، نرمین نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حارث مسکرایا۔ اب تو چچی جان ہمیں چائے پینے کا بھی نہیں کہتی،
خود ہی بنا کر لانی پڑتی ہے۔ نرمین نے ہنستے ہوئے کہا، سچ ہے، لیکن کم از کم اب سکون تو ہے نا، کوئی ہمیں گھورتا نہیں ہے، کوئی زبردستی ساتھ بٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، ہم اب واقعی آزاد ہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموشی سے چائے پیتے رہے اور نیچے گلی میں ہونے والی چہل پہل دیکھتے رہے۔ حارث نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور نرمین کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے نرمین، اس پورے قصے میں ایک بات تو ثابت ہو گئی، ہمارا ایک ساتھ کام کرنے کا انداز بہت شاندار ہے۔ مطلب ہم نے جس طرح وہ سارا ڈرامہ تیار کیا وہ کسی فلم کے سکرپٹ سے کم نہیں تھا۔ نرمین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، وہ الٹی کرسیوں والا آئیڈیا اور میرا وہ الٹا قدموں چلنا سچ میں کمال تھا۔ اگر وہ بلی نہ آتی تو شاید چچی جان اب تک کسی عامل کو بلا چکی ہوتی۔ ہاں، لیکن ہمیں اپنی اس ٹیلنٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، حارث نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ نرمین نے تجسس سے پوچھا۔ دیکھو، ہمیں ہارر کہانیاں بنانے کا بہت تجربہ ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم مل کر ایک اصلی ہارر کہانی لکھنا شروع کریں؟ میں اسکرپٹ لکھوں گا اور تم آئیڈیاز دینا۔ ہم اسے کسی میگزین کو بھیج سکتے ہیں یا پھر اپنا ایک بلاگ بنا سکتے ہیں۔ حارث نے اپنا لیپ ٹاپ کھولتے تجویز دی۔ نرمین کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ تو بہت زبردست آئیڈیا ہے، ویسے بھی ہمارے پاس دانیال ہے جو ہمیں مزید عجیب و غریب معلومات دے سکتا ہے۔ ہماری کہانی تو ضرور ہٹ ہوگی۔ حارث نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک نئی فائل کھولی اور ٹائٹل لکھا، سازش، سایہ اور سمجھوتا۔ تو پھر شروع کریں؟ حارث نے پوچھا۔ بالکل، پہلے سین میں لکھیں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک پرانے اسٹور روم میں بند ہیں، اور نرمین نے جوش سے بولنا شروع کیا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور رات کی سیاہی دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی، لیکن اس بار یہ سیاہی خوفناک نہیں تھی۔ حارث اور نرمین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اپنی نئی کہانی کے تانے بانے بن رہے تھے۔ گھر والوں کی نظر میں وہ اب بھی شرارتی اور ناقابل اعتبار بچے تھے، لیکن ان دونوں نے اس مذاق کی قیمت پر ایک ایسی دوستی ڈھونڈ لی تھی جو شاید کسی بھی زبردستی کے رشتے سے زیادہ مضبوط اور پائیدار تھی۔ گھر کے نیچے والے حصے سے چچی نجمہ کی آواز آئی جو زین کو کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی۔ حارث اور نرمین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ ان کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا، ایک ایسا سفر جہاں اب کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، بس ایک نئی پہچان اور ڈھیر ساری کہانیاں تھیں۔ ان کے اس نئے مشغلے نے ان کی زندگی کو ایک نیا مقصد دے دیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اب وہ مل کر کوئی بھی مشکل حل کر سکتے ہیں، چاہے وہ گھر والوں کی سازش ہو یا زندگی کا کوئی اور امتحان۔